بات آئی ہے تو کروں، اللہ تعالی کو عاجزی پسند ہے، کیونکہ بڑائی صرف اسی کی شان ہے۔ جب اس کے سامنے کوئی عاجزی کرتا ہے تو اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ہم لوگ آپس میں اجی میں تو کچھ بھی نہیں، اندر سے اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اوپر سے کہہ رہے ہوتے ہیں میں کچھ نہیں ہوں، اور کوئی آپ کو کہہ دے کہ تم تو کچھ بھی نہیں ہے تو غصہ آ جاتا ہے، تجھے کیا پتا میں کیا ہوں۔ یہ ہمارا مزاج ہے یا نہیں ہے؟ سچی، اچھی، حقیقی بات، مومن جھوٹا نہیں ہوتا۔ جو جھوٹ بولے وہ اپنے ایمان کی نفی کرتا ہے، کیونکہ حدیث شریف میں مومن گناہگار ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہوتا۔ تو جو جھوٹ بولے پھر وہ مومن کہاں رہا؟ اس نے اپنے ایمان کی خود نفی کر دی کہ وہ سچا یا صحیح مومن نہیں۔ عاجزی مشہور بات ہے نا، اجزکار انبیاء و اولیاء، عاجزی کرنا نبیوں ولیوں کا کام۔ ہم چھوٹی سی بات پر اکڑ جاتے ہیں، اللہ کے پیارے اللہ سے جتنا انعام ملتا ہے اور زیادہ عاجزی کرتے ہیں۔ یہ عاجزی بڑی نعمت ہے، بڑی کہیے نا نعمت ہے۔ اپنے اندر بھی بچوں میں بھی یہ چیز بھر دو، ان کو یاد کرا دو، رٹا دو۔ اکڑنا نہیں ہے۔ شیطان اکڑا مردود ہوا یا نہیں؟ تکبر عزازیل را خار کرد۔ عزازیل نام تھا شیطان کا، اس نے تکبر کیا تو خار ہوا یا نہیں ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے ایک پیڑ کے پاس جانے سے منع کیا، شیطان نے قسمیں اٹھائیں ان کے سامنے، تمہیں سچ بتا رہا ہوں، قسم اٹھا رہا ہوں، اللہ کی قسم پہلی مرتبہ شیطان نے جھوٹی اٹھائی۔ حضرت آدم نے خیال کیا کوئی اللہ کی بھی جھوٹی قسم اٹھائے گا؟ اللہ فرماتا ہے فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، خود اللہ نے صفائی پیش کی کہ حضرت آدم میں ہم نے نافرمانی کا ارادہ نہیں پایا، ان کی توجہ نہیں رہی۔ ہم کہتے ہیں جی ایسا ہی لکھا تھا، ہم سے کچھ ہو جائے نا تو جی اللہ نے ایسے ہی لکھا تھا، ہم کیا کر سکتے ہیں، تقدیر میں یہی تھا۔ ہم یہ تقدیر کو کہتے ہیں۔ ہم نے کبھی اپنے آپ کو نہیں کہا کہ ہم سے کوتاہی ہوئی، ہم سے بھول ہوئی۔ حضرت آدم نے کیا سکھایا، شیطان نے کیا کہا، دونوں باتیں قرآن میں موجود ہیں۔ شیطان نے کہا یا اللہ تو نے مجھ کو کیا ہے ایسا، حضرت آدم نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب بے شک ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ تو خطا کی نسبت لوگ اللہ کی طرف کر دیتے ہیں، معاذ اللہ۔ اتنے جری ہو گئے، یہ نہیں سوچتے کہ اتنا کہنے سے ایمان چلا جائے گا۔ آدمی کیا کرے، کچھ اچھا ہو جائے تو کہو اللہ کی مہربانی ہو گئی، کچھ غلط ہو جائے تو کہو مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی۔ مگر ہم الٹا کرتے ہیں، غلط ہو جائے تو کہتے ہیں اللہ نے ایسا کر دیا، صحیح ہو جائے تو میں پہنچ گیا تھا، نہ میں پہنچتا تو ایسے نہیں ہوتا، ہم اپنی تعریف کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو عاجزی کرنی چاہیے، کیا کرنی چاہیے؟ مثال سمجھائی، بادشاہ تھا سلطان محمود غزنوی، نیک بادشاہ تھا، سومناتھ کا مندر جس نے توڑا تھا،
بت شکن. آج کل بت فروش ہو گئے لوگ، بیچنے والے، بت بیچنے والے. وہ بت شکن تھا، بتوں کو توڑنے والا. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اب بت بنائے جا رہے ہیں. جی یہ قائد اعظم کا ہے، یہ علامہ اقبال کا ہے. مسلمان ہو کے چوراہوں پر مجسمے لگا رہے ہیں. پتہ نہیں مت ماری گئی ہے ان کی، یا یہ کہ یہ جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہیں. اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات. اس کا چہیتا تھا احمد ایاز. بہت سمجھدار، ذہین، فطین. بادشاہ اس کو بہت پسند کرتا تھا. اس کو اس نے خاص درجہ دیا ہوا تھا اپنے مصاحبین میں، اپنے ساتھ بیٹھنے والوں میں، اپنے وزیروں میں. دوسرے جلتے تھے، حسد کرتے تھے. یہ آ گیا پتہ نہیں کہاں سے، ہم خاندانی لوگ ہیں، فلانے ہیں، بادشاہ ہمیں توجہ نہیں دیتا، اس کو دیتا. بادشاہ مختلف طریقوں سے ایاز کی خوبیاں ظاہر کرتا تھا تاکہ دوسروں کو پتہ چل جائے کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں. تو کیوں پسند کرتا ہوں؟ اس میں جو خوبیاں ہیں وہ تم میں نہیں ہیں. بادشاہ نے اپنے خزانے سے ایک بہت قیمتی ہیرا، الماس کہتے ہیں، جیم اسٹون، ڈائمنڈ نکالا. ایک وزیر کو دکھایا. کیسا ہے؟ اس نے کہا جی بہت شاندار ہے، شاید ہی اس جیسا کسی کے پاس ہو. بادشاہ نے کہا توڑ دے. اس نے کہا جی میں آپ کا خیر خواہ ہوں، بھلائی چاہنے والا ہوں، میں آپ کا دشمن تو نہیں ہوں، نقصان کیوں کروں گا؟ بادشاہ نے کہا بہت اچھا، بیٹھ جاؤ. دوسرے کو دکھایا. بہت اچھا ہے، توڑ دو. اس نے بھی یہی کہا میں آپ کا وفادار ہوں، ایسا تو نہیں کروں گا. 3-4 وزیروں کو دکھایا، سب نے یہ کہا. اس نے آخر میں ایاز کو بلایا. ایاز یہ نگینہ دیکھو کیسا ہے؟ جی بہت اچھا ہے، توڑ دو. اس نے اٹھائی وہ جو بھی کوئی اوزار تھا، توڑ دیا. بادشاہ نے کہا ایاز تم نے ہیرا توڑ دیا؟ کس نے کہا تھا توڑنے کو؟ ایاز کہہ سکتا تھا جی میں نے آپ کے حکم سے توڑا ہے، آپ کا حکم پورا کیا ہے، پھر آپ شکایت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ہی نے تو کہا تھا. کہہ سکتا تھا یا نہیں؟ جب بادشاہ نے کہا تم نے ہیرا توڑ دیا، اس نے کہا غلطی ہو گئی. کیا کہا؟ فوراً کہا غلط. بادشاہ نے اتر کے سینے سے لگا لیا. وزیروں کو کہا میرے حکم سے توڑا تھا اس نے. کہہ سکتا تھا کہ میں نے تو آپ کا حکم پورا کیا، آپ کا حکم نہیں توڑا، ہیرا توڑا ہے. مگر دیکھو چونکہ نقصان والی بات تھی، اس نے فوراً کہا جی خطا ہو گئی. یہ خوبی ہے اس میں. کہہ سکتا تھا میرے حکم کو نہیں توڑا اس نے، ہیرا توڑ دیا. کہہ سکتا تھا جی آپ نے کہا ہے، مگر چونکہ نقصان والی بات ہوئی فوراً کہہ دیا جی مجھ سے غلطی ہو گئی. یہی تو اس کی ادا پیاری ہے. اس نے فوراً اپنی طرف بات لگائی، مجھ پر اعتراض نہیں کیا. ہمارا حال الٹا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ عاجزی کے حوالے سے میں کتنی باتیں کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالک کونین ہیں. کونین کا مطلب دونوں جہان. مالک کونین ہیں. اس کے باوجود اپنی جوتی کو خود بیٹھ کے سی لیتے، گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کام گھر کے کر لیتے ہیں. بوریا ہے آپ کا بچھونا. بوری تو آپ جانتے ہی ہیں. گھر کی ایک خاتون نے اس کو دوہرا کر دیا.
ڈبل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھ کے فرمایا میرا یہ بستر کس نے ڈبل کیا, دوہرا کس نے کیا؟ خاتون نے عرض کی حضور میں نے. فرمایا مجھے اٹھنے میں سستی ہوئی. کیا مطلب؟ نرم ہو گیا تھا تو زیادہ آرام ملا. وہ اتنی عاجزی کر رہے ہیں مالک کونین ہو کر, اور ہم کیا حال ہے ہمارا؟ نعمتوں پر نعمتیں سب کچھ مل رہا ہے, ہم تب بھی شکایت کرتے ہیں, شکر نہیں کرتے. کتنی عجیب بات ہے. عاجزی کرنی چاہیے. عاجزی کرنے والوں کو بہت کچھ ملتا ہے. ایسے ہی منہ پر بات آ گئی ہے, سنا دیتا ہوں. پیر پٹھان کا نام سنا ہوگا آپ نے, توسا شریف. حضرت شاہ سلیمان توسوی, ان کو پیر پٹھان کہتے ہیں. ان کا آخری وقت تھا. اللہ کی عطا سے ان کو علم ہو گیا تھا کہ میں جانے والا ہوں. انہوں نے اپنے گھر کے افراد کو, ارد گرد رہنے والے سب کو بلایا اور پوچھا کیا چاہیے. جس نے جو کہا آپ نے اس کو دے دیا. کسی نے کہا حضرت جی وہ آپ کا فلانا کپڑا ہے وہ دے دیں, فلانی چیز دے دیں. کسی نے کہا جی مجھے تھوڑے پیسے دے دیں. کسی نے کہا جی آپ کی وہ فلانی جو سواری ہے وہ دے دیں. جس نے جو مانگا آپ نے. آپ کے پوتے حضرت سائیں اللہ بخش صاحب توسوی رحمت اللہ علیہ کم سن تھے, ابھی عمر کی گنتی زیادہ نہیں تھی, جس کو آپ بچہ کہتے ہیں, بچے تھے. دادا نے کہا بیٹا سب نے مانگا ہے, میں نے سب کو دیا ہے, تو نے کچھ نہیں مانگا, تو بھی تو کچھ مانگ لے. تو بچے کو اللہ نے نوازنا تھا, اس کے منہ سے نکلا بابا آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں نا ملنے کے لیے, آپ میری یہ ڈیوٹی لگا دو کہ میں ان کی جوتیاں سیدھی کیا کروں. یہ ڈیوٹی مجھے دے دو کہ دروازے کے باہر جب وہ آ کے جوتے اتاریں تو میں ان کے جوتے سیدھے کروں. عاجزی کی. حضرت نے سینے سے لگا لیا, فرمایا اللہ نے جو مجھے دیا میں نے تجھے دیا. ہمارے ہاں اکڑ ہی اکڑ ہے. اللہ والے عاجزی کرتے ہیں, یہ ان کا کام ہے. اور اللہ کو عاجزی پسند. اللہ کو عاجزی پسند, وہ خود عاجز نہیں ہے, اس کے ہاں عجز کا نام و نشان نہیں ہے, مگر اس کو بندوں کی عاجزی پسند. جو عاجزی کرتے ہیں اللہ ان کو نوازتا ہے. دعا کرنے والا کیا دعا کرتا ہے؟ اے اللہ میں وہ ہوں مسکین, میرے پاس تیرے سوا کوئی نہیں. میں وہ ہوں کنگال ہوں کہ میرے پاس تیری رحمت کے سوا کچھ بھی نہیں. تو جب وہ اللہ کی رحمت کو اس طرح یاد کرتا ہے تو رحمت پھر اس پر مہربان ہو جاتی ہے, اس کے لیے رحمت ہو جاتی ہے. اور ہمارے ہاں تو اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بھی لوگوں کو بھاری لگتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا وزیروں سفیروں کو, ان سے دعا کے لیے ہاتھ بھی پورے اٹھتے نہیں. حالانکہ ہاتھ اٹھانے کا طریقہ کیا سکھایا گیا؟ سینے تک اٹھائیں, سینے کے لیول میں اٹھائیں اور پھیلائیں. جس طرح آدمی بھیک لیتا ہے نا, پھیلا کے لیں تاکہ زیادہ رحمت ملے. اور ہاتھوں ہتھیلیوں کا قبلہ آسمان ہوتا ہے, سیدھی آسمان کی طرف. اور اٹھانے ہیں تو کندھوں تک اٹھائیں اور عاجزی ہوگی. اور دعا میں کیفیت ہو جائے تو زیادہ اونچے اٹھا لے. حضور اس طرح بھی اٹھاتے تھے, آپ کی چادر مبارک نیچے آ جاتی تھی.
لیکن ہم سے ہاتھ اٹھتے، اور پھر دعا کے بعد کیونکہ اس پہ رحمتیں آتی ہیں، منہ پہ پھیرنا وہ بھی ہم لوگ نہیں پھیرتے، ہم سے عاجزی ہوتی نہیں۔ فن خاں، 30 مار خاں، پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے ہوئے ہیں، ہم وہ بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کے سامنے عاجزی کرو، جتنی عاجزی کریں گے اتنا ہی اللہ کی مہربانی پائیں گے۔ یہ اکڑ شیطان کا طریقہ ہے، حضرت آدم نے ایسا نہیں کیا۔ تو اللہ تعالی کی قدرت میں کوئی کمی نہیں، وہ ایک لمحے میں سب کچھ بنا لے، اس کو کچھ دشواری